دوسرا سوال یہ تھا، اس مووی میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو وہ غیر مسلم جو ہے باپ کو، یعنی جو کافر ہو جاتا ہے، انہیں کافر ہے تو اس کے جا کے تھوکتے ہیں، مطلب اس میں دکھایا گیا ایسا، تو اس کا حقیقت کیا ہے پوچھ رہا تھا. ہاں دیکھیے، کوئی نان مسلم، آپ کو میں بتاؤں، قرآن کے اندر آیت ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ کسی کے اگر ماں باپ اس کے ساتھ اسے غلط چیز کی طرف بلاتے ہیں، اسے کفر کرنے کہتے ہیں، شرک کرنے کہتے ہیں، اللہ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننا. اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ، ایک مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو، اللہ نے کہا اس چیز کو فالو نہیں کرنا، اس چیز میں اوبیڈینس نہیں کرنا. لیکن اس کے آگے کیا کہا ہے وہ بھی تو دیکھیے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو. تھوکنا آتا ہے اس میں، بدتمیزی کرنا آتا ہے، بد زبانی کرنا آتا ہے، انسلٹ کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو قرآن کی آیت ہے ڈائریکٹ اس کے خلاف جا رہا ہے. سیکنڈ مثال صحیح بخاری میں آپ کو ملے گی، اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی ممی، ان کی والدہ نان مسلم تھی، اسلام نہیں قبول کیا تھا. ان کی والدہ آئی ان کے پاس ملنے، اور ان کی والدہ کی مدر کی کچھ نیڈز تھی، وہ نان مسلم تھی. تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسماء رضی اللہ عنہا نے، اصلی امی، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ، مدر کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی امکی، ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ اچھے سلوک کرو. تو یعنی رشتہ داری رکھو. اسلام نے کہا نان مسلم اگر تمہاری رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ رشتہ داری تمہاری ختم نہیں ہو جاتی، رشتہ داری مینٹین کرو. لیکن جہاں پہ بات ہے اللہ کی بات کے اوپر والا جو ہمارا مالک ہے، جس کے سب سے زیادہ اپکار ہے ہم پر، اس کی نافرمانی آئے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، فرما برداری گناہوں میں نہیں ہوتی، فرما برداری اچھی چیزوں میں ہوتی ہے، صحیح چیزوں میں فرما برداری ہوتی ہے. یہ اسپرٹ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی بیلنس ہے. دیکھو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا، ماں باپ کو جیسے کہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. اب ہمیں سمجھنا ہے ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن ماں باپ سے کبھی بھول ہو تو وتھ آل رسپیکٹ ان کی اس بھول کو نہیں فالو کرنا ہے ہمیں، یہ اسلام سکھاتا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج بدتمیز ہیں، بد زبان ہیں، ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو انسلٹ کرتے ہیں. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 ہے جن کی بددعا جو ہوتی ہے نا وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. ایک ہے مظلوم، اور مظلوم جو ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کی بددعا سے ڈرو. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ظلم کیا گیا، جس کے ساتھ اتیاچار کیا گیا، ناانصافی کی گئی. دوسرا کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کی دعا، بددعا، بچے کے لیے دعا بھی قبول ہوتی ہے، بددعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے بددعا سے بچنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی اگر بدسلوکی کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی، دنیا میں مل کر رہے گی. حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا. تو جو اگر کوئی چیز بتائی گئی ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف چیز سکھائی گئی، بتائی گئی ہے، اسلام کے بالکل خلاف